نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح بخاری کتاب الحج باب نمبر 9 حدیث نمبر 1526۔ باب محل اہل شام، شامی لوگوں کا میقات، احرام باندھنے کی جگہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الحج میں میقات کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ حج یا عمرہ کرنے والا کن کن جگہوں سے گزرے تو اس کا احرام وہاں سے باندھنا لازم ہے، جس کو میقات کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اہل شام ان کا میقات بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل شام کا میقات جحفہ مقام ہے۔ حدیث نمبر 1526۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو بن دینار عن طاووس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذو الحلیفہ۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے میقات مقرر کیا ذو الحلیفہ جگہ، وَلِأَهْلِ الشام الجحفہ، اور شامی لوگوں کے لیے جحفہ کا مقام یہ میقات مقرر کیا، وَلِأَهْلِ نجد قرن المنازل، اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل جگہ میقات مقرر کی، وَلِأَهْلِ اليمن یلملم، اور یمنی لوگوں کے لیے یلملم جگہ کو میقات مقرر کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا فَهُنَّ لَهُنَّ، بس یہ میقات ان کے لیے ہیں جن کے نام بتلا دیے، فلاں فلاں کے لیے، فلاں فلاں کے لیے۔ وَلِمَنْ أَتَىٰ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، اور ان کے لیے بھی جو ان علاقوں کے رہنے والے نہیں لیکن انہی میقاتوں سے گزرے، جن کے لیے میقات بیان کیے کہ مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ، شامی لوگوں کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل، اہل یمن کے لیے یلملم، یہ ان لوگوں کے لیے جو بھی انہی راتوں سے گزر کر آئے گا اگرچہ وہ وہاں کا باشندہ نہ بھی ہو، ان کے لیے یہی میقات۔ لمن کان یرید الحج والعمرہ، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو حج یا عمرے کا ارادہ کر کے وہاں سے گزرے۔ فمن کان دونہن فمحلہ من اہلہ، اور جو ان سے اندر والی سمت سے آئے، ان میقات سے اندر والے جگہ وہاں سے وہ حج یا عمرے کے لیے آنا چاہتا ہے، فمحلہ من اہلہ، تو اس کا احرام اس کے گھر سے ہوگا، تو اپنے گھر سے احرام باندھ لیں۔ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُحِلُّونَ مِنْهَا، حتیٰ کہ مکہ والے وہ مکہ سے ہی احرام باندھیں گے، جو مکہ کے باشندے ہیں، مکہ کے رہنے والے، وہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر آ جائیں گے۔ اس کے اندر ویسے تو حدیث کے اندر تو 4 جگہوں کا میقات بیان کیا گیا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ خصوصی طور پر اہل شام کا ان کی تعیین کر کے میقات بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ امام صاحب کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو اس طرح کی اہم چیزیں ہوتی ہیں ان کی ایک ہی باب میں ایک ہی حدیث کے اندر تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ ہر کی الگ الگ تبویب کرتے ہیں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ باب نمبر 10، باب محل اہل نجد، اہل نجد کے احرام کی جگہ۔ حدیث نمبر 1527۔ حدثنا علی حدثنا سفیان حفظنا من الزہری عن سالم عن ابی وقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آگے والی حدیث 2 سندوں سے آئی ہے، تو پہلی سند کا آخری لفظ وقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں وقف کر کے آگے دوسری سند ساتھ ملا دی گئی ہے۔ پہلی سند علی سے مراد علی بن مدینی امام بخاری کے شیخ، دوسری روایت 1827 یہ احمد سے ہے، احمد سے مراد احمد بن عیسیٰ امام بخاری رحمہ اللہ کا استاد ہے۔ حدثنا احمد حدثنا ابن وهب
قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محل اہل المدینہ ذو الحلیفہ، آپ نے اہل مدینہ کا میقات ذو الحلیفہ مقرر کیا، وہ محل اہل شام محیا، اور اہل شام کے حرام کی جگہ وہ محیا جگہ، وحی الجوفہ، اور محیا سے مراد جوفہ کا مقام ہے، محیا بھی اسی کو کہتے ہیں اور جوفہ بھی وہی ہے۔ ولی اہل نجد قرن، اور اہل نجد کے لیے قرن جگہ، قرن المنازل کو متعین کیا۔ قال ابن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زعموا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ولم اسمع، فرماتے ہیں کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں نے یہ بات خود نہیں سنی۔ کیا فرمایا تھا؟ کہ محل اہل الیمن یلملم، یمنی لوگوں کے حرام باندھنے کی جگہ وہ یلملم ہے۔ پیچھے والی جو میقات ہیں وہ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صراحت سے بیان کر دی کہ وہ تو میں نے نبی سے سنے ہیں، لیکن اہل یمن کا جو میقات یلملم ہے یہ میں نے خود نہیں سنا، البتہ لوگوں سے میں نے سنا ہے، لوگوں نے مجھے بتلایا۔ یہ صحابہ کرام کا کس قدر امانت اور دیانت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے میں، کہ جن الفاظ کو نبی سے سنا تو وہ تو بیان کر دی کہ میں نے یہ نبی سے سنی، جو ایک بات نبی سے ڈائریکٹ نہیں سنی تھی بلکہ دوسرے صحابہ سے سنی تو ان کی صراحت کر دی کہ یہ میں نے خود نہیں سنی لیکن مجھے دوسرے لوگوں نے، صحابہ نے یہ بیان کی ہے۔ البتہ اس میقات کی تعیین کہ اہل یمن کے لیے جو یلملم جگہ ہے اس کی صراحت دوسری روایات میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعیین کی، جس طرح کہ ابن عباس، جابر بن عبداللہ اور حارث بن عمر اور عائشہ رضی اللہ عنہم، ان تمام سے یہ روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات متعین کیا ہے اور اہل یمن کے لیے یلملم جگہ مقرر اور متعین کی ہے۔ اور یہ یلملم جگہ ہمارے پاک و ہند سے جانے والے، حج اور عمرہ کرنے والے، ان کا میقات بھی یہی بنتا ہے، یہ بھی اس کی اعضاء میں اپنا احرام جو باندھتے ہیں۔ باب نمبر 11، باب محل من کان دون المواقیت، باب ہے احرام باندھنا جو ان میقات سے اندر والی سمت میں رہتے ہو۔ پیچھے کئی علاقوں کی تعیین تو کر دی کہ مدینے والوں کی فلان، شام والوں کی فلان، اہل نجد کی فلان اور اہل یمن کی فلان، لیکن جو ان سے اندر رہتے ہیں یعنی میقات سے اندر والی سمت میں رہتے ہیں ان کے احرام کی جگہ کیا ہوگی؟ تو یہ باب الگ سے قائم کیا، باب محل من کان دون المواقیت، جو میقات سے اندر والے حصے میں رہتے ہیں ان کے احرام باندھنے کی جگہ کا بیان۔ حدیث نمبر 1529، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بقى لأهل المدينة ذو الحلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ میقات مقرر کیا، ولی اہل شام الجوفہ، شامی لوگوں کے لیے جوفہ، اور اہل یمن کے لیے یلملم، ولی اہل نجد قرن، اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل۔ پھر فرمایا فہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، یہ میقات ان کے لیے جو اس علاقے کے رہنے والے اور جو بھی انہی کے راستوں سے گزر کر آئیں اگرچہ وہاں کے رہنے والے نہ ہوں، لیکن ممن کان یرید الحج والعمرہ، جو حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہو اس کے لیے، جو حج عمرے کے لیے نہیں ویسے اپنے کاروباری سلسلے میں مکہ کی طرف آنا چاہتا ہے اور ان میقات سے گزرے گا، اس کے لیے احرام باندھنا لازم نہ ہوگا۔ من کان دونہن من اہلہ، جو ان سے اندر والی سمت پر رہتے ہیں وہ اپنے اہل سے، اپنے گھر سے احرام باندھیں۔ حتی ان اہل مکہ یحلون منہا، حتیٰ کہ اہل مکہ وہ مکہ سے ہی احرام باندھیں گے۔
اہل مکہ سے مراد ایک تو وہ جو مکہ کے باسی ہیں، وہاں کے رہائشی ہیں، دوسرے وہ لوگ بھی جو ایک عرصہ سے وہاں اپنے کاروباری سلسلے میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ایک مقیم کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں، جیسا کہ سال بھر سب کا وہاں ٹھہرا ہوا ہے، 2 سال 3 سال سے اپنے کاروباری سلسلے میں ہیں، اگرچہ وہاں کے نیشنلٹی تو ان کے لیے نہیں ہے، وہاں کے وہ رہائشی تو نہیں ہے، تو لیکن وہ کئی سال گزر چکے ہیں، تو جس طرح نماز کے لیے اب ان کے لیے وہ قصر نہیں ہے بلکہ وہ پوری نماز پڑھتی ہیں مقیم والی، اسی طرح یہ حج اور عمرے کے لیے بھی ان کے لیے یہی ہوگا، وہ اپنے رہائش گاہ سے احرام باندھ کر آ کر عمرہ کر سکتے ہیں۔ البتہ جو عارضی طور پر وہاں ٹھہرے ہوتے ہیں، جس طرح حج عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں، کوئی 10 دن کے لیے، کوئی 15-20 دن کے لیے وہ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کے لیے احرام اپنے ہوٹل سے باندھ کر آنا یہ درست نہیں ہے، وہ میقات سے جائیں، وہ میقات پر جائیں، وہاں سے احرام باندھ کر آئیں، تو اپنے ہوٹل سے باندھ کر وہ عمرے کرتے رہیں، اور اس طرح مسجد عائشہ سے جا کر احرام باندھنا یہ ایک خاص عورتوں کے ساتھ ہے، جس کی وضاحت آگے آئے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کسی عورت کو عارضہ پیش آ جائے تو اس کے لیے ہے، ورنہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، تو وہ مسجد عائشہ سے جا کر وہاں احرام باندھ کر عمرہ کرے۔ باب نمبر 12، باب محل اہل الیمن، اہل یمن کے لیے احرام کی جگہ۔ حدیث نمبر 1530، حدثنا محل بن اسد حدثنا وحيب عن عبد الله بن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدینہ ذو الحلیفہ، مدینہ والوں کے لیے آپ نے میقات ذو الحلیفہ مقرر کیا، ولاہل الشام جوفا، اور شامی لوگوں کے جوفا، ولاہل نجد قرن المنازل، اور نجد والوں کے لیے قرن المنازل، ولاہل الیمن یلملم، اور اہل یمن کے لیے یلملم جگہ، ولکل آتی علیہن من غیرہم، یہ ان لوگوں کے لیے، اور حال جو انہی راستوں سے آنے والا ہو اور وہاں کا رہنے والا اگرچہ نہ ہو، ممن اراد الحج والعمرہ، جو بھی حج عمرے کا ارادہ کرے، من کان دون ذالک، اور جو ان سے اندر والی سمت میں ہیں، من حیث انشاء، جہاں سے کھڑے ہوں، جہاں سے اپنے حج عمرے کے لیے نکلے، حتی اہل مکہ کا، میں مکہ تھا، یہاں تک مکہ والے مکہ سے ہی۔ یہ دیکھنے میں اگرچہ آپ کو تکرار معلوم ہوتا ہے، تو آپ سندوں پر اگر غور کریں گے تو لازمی آپ کو واضح طور پر نظر آئے گا کہ تمام سندیں مختلف ہیں، ہر سند مختلف ہے، اور سندوں کے متن کو بھی آپ دیکھیں کہ متنوں کے اندر بھی کسی کے اندر کوئی لفظ ہے کس میں جو ایک دوسرے کو وضاحت کر دیتے ہیں، اسی مقصد کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ یہ تکرار سے لائے ہیں، تو یہ حقیقت کے اندر تکرار نہیں، سند کے بدلنے سے، اگرچہ سند کے اندر ایک راوی بھی بدل جائے تو تب بھی محدثین اس کو الگ سندی شمار، الگ حدیث شمار کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مفید تکرار ہوتا ہے، کیونکہ ایک عامی لوگوں کے لیے اس میں اتنا گہرائی پر ان کی نظر نہیں ہوتی، وہ سرسری طور پر دیکھ کر ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ بار بار تکرار ہی لایا گیا، حالانکہ سند کو دیکھ کر، متن کو دیکھ کر، الفاظ کے فرق کو دیکھ کر اس میں سے بہت سارے نکات اہل علم کو معلوم ہوتے ہیں۔ باب نمبر 13، باب ذات عرق لأہل العراق، باب کے ذات عرق جگہ یہ اہل عراق کے لیے، اہل عراق عراقی لوگوں کے لیے احرام کی جگہ و ذات عرق جگہ۔ حدیث نمبر 1531، قال حدثني علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں شہر فتح ہوئے تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ ان دو شہروں سے مراد کوفہ اور بصرہ ہے، کوفہ اور بصرہ جو کہ عراق کے سینٹر کے اندر دو شہر بڑھتے ہیں، تو جب یہ دونوں علاقے فتح ہوئے تو یہاں کے لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ سوال لے کر آئے، فقالوا یا امیر المومنین ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم حد لأہل نجد القرن، انہوں نے عرض کیا ہے امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اہل نجد کے لیے قرن جگہ مقرر کی ہے، کوئی احرام قرن المنازل جگہ سے باندھے، وہ جور عن طریقتنا، لیکن وہ ہمارے راستے سے ایک سائڈ پر ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں، ہمارے راستے سے ایک سائڈ پر ہے۔ فَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْضًا شَقَّ عَلَيْنَا، بے شک اگر ہم قرن المنازل کا قصد کریں، قرن المنازل کی طرف جائیں تو ہم پر کافی مشقت ہے، بڑا لمبا ایک سفر کاٹ کر ادھر جانا پڑتا ہے، وہاں سے گھوم کر آنا پڑے گا، کافی ایک لمبا سفر ہمیں طے کرنا پڑتا ہے۔ کالا تحت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا فانظروا حذوها من طریقکم، تم دیکھو اس کے برابر میں، قرن المنازل کے برابر میں جو تمہارے راستے میں جو اس کے جو برابر جگہ آتی ہے اس کو بتلاؤ۔ فحد لهم ذات عرق، لوگوں نے بتلایا کہ ذات عرق جگہ پھر اس کے برابر میں ہے، جو قرن المنازل کے برابر میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے راستے پر جو جگہ آتی ہے وہ ذات عرق ہے۔ تحت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ذات عرق جگہ ان کے لیے میقات مقرر کر دی۔ اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل عراق کے لیے عرق جگہ، ذات عرق جگہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اجتہاد سے یہ چیز یہ متغیر مقرر کی ہے، لیکن دیگر روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ جگہ مقرر کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ممکن ہے کہ اس وہ روایات ان کے سامنے نہ ہوں، انہوں نے اجتہاد کیا اور ان کا اجتہاد عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نکلا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ابو داؤد کے حدیث نمبر 1739 اور سنن نسائی کے حدیث نمبر 2653 کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا میقات کا مقرر کرنا، اہل عراق کے لیے ذات عرق جگہ کو مقرر کرنا یہ ثابت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی روایت مسند احمد کی حدیث نمبر 6697 اور دارقطنی کی حدیث نمبر 2499 ان کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میقات مقرر کرنا ثابت ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ صرف عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اجتہاد ہی نہیں بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقرر کردہ بھی یہی میقات ہے۔ باب نمبر 14، یہ باب بغیر ترجمۃ الباب کے ہے، جو بغیر ترجمۃ الباب کے ہوتے یہ پیچھے والے باب کے کہ فصل کی طرح ہی ہوا کرتا ہے، یا دوسرا یہ بھی مفہوم ابتدا میں بتلایا تھا کہ امام بخاری بسا اوقات اپنے مخاطبین اور اپنے سامعین سے ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی تبویب آپ خود کریں تاکہ تشہیز اذہان کے لیے اور حاضرین کو متوجہ کرنے کے لیے اور اس فن تبویب قائم کرنے کے لیے اور فقاہت کے درجے تک پہنچانے کے لیے ان کو بھی یہ اس کام کا اندر شامل کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1532 قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال خبرنا مالک النافع ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناخ بالبطحاء بذی الحلیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کے بطحاء جگہ پر جو کینکریوں والی جگہ ہے وہاں اپنی اونٹنی کو بٹھایا، ذوالحلیفہ کے بعد یہ بطحاء کے اندر اپنی اونٹنی کو بٹھایا، فصلی بہا تو وہاں نماز ادا کی، فکان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یفعل ذلک، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب بھی وہاں سے گزرتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے، وہیں 2 رکعتیں ادا کرتے۔ یہ 2 رکعتیں کون سی تھی؟ بعض نے تو یہ کہا کہ یہ احرام کی 2 رکعتیں تھیں، احرام باندھتے وقت جو 2 رکعت نفل ادا کی جاتی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ عصر کے 2 فرض تھے، اور آگے روایت آ رہی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کے اندر عصر کے 2 فرض پڑھنے کی وضاحت بھی ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ 2 رکعتیں جب آپ مکہ کی طرف جا رہے تھے اس وقت یہ 2 رکعتیں ادا کی، اور بعض نے واپسی پر بھی کہا
کہ جب آپ واپسی پر مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو ذوالحلیفہ مقام پر آپ نے اتر کر وہاں 2 رکعتیں ادا کی. بہرحال اس سے کیا احرام کے وقت یہ بات تو ثابت ہے کہ آپ نے ذوالحلیفہ مقام پر یہ 2 رکعتیں ادا کی اور ذوالحلیفہ مدینہ والوں کا یہ میقات ہے. اب سوال یہ ہے کہ احرام کے وقت یہ 2 رکعتیں پڑھنا کیا یہ لازمی ہے؟ تو اکثر اہل علم کے نزدیک 2 رکعتیں احرام کے وقت پڑھنا یہ واضح کسی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ان کا کوئی اہتمام کیا ہو، حکم دیا ہو، یا خود آپ نے احرام کی کہہ کر یہ ادا کی ہو. البتہ تحیت الوضو، اگر کسی نے وضو کیا تحیت الوضو کی کہ کہہ کر تحیت المسجد کی کوئی رکعتیں پڑھ لے تو کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ احرام سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو وہ درست ہے، جواز ہے. لیکن اس کو لازم کہنا یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ ایک عام لوگوں کا ذہن یہی پایا جاتا ہے کہ احرام کے وقت غسل کرنا اور 2 رکعتیں پڑھنا یہ لازمی ہے. اگر یہ رہ گیا تو شاید ہمارا حج عمرہ نہیں ہوگا، احرام نہیں ہوگا. حتیٰ کہ بعض اوقات ایئرپورٹ پر پہنچتے ہوئے بڑی تنگی ہوتی ہے، وقت کم ہوتا ہے، یا وہاں رش ہونے کی وجہ سے غسل کا موقع نہ ملے تو آدمی حج کر کے واپس آنے تک اسی افسوس میں رہتا ہے کہ میں نے تو احرام باندھے اور غسل ہی نہیں کیا تھا، حالانکہ غسل پہ لازمی نہیں ہے. اسی طرح 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو وہ اسی افسوس میں رہے گا کہ میں نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تو میرا شاید جو احرام ہے وہ بھی درست نہیں ہے. پھر آگے نئے نئے حکم لگائے جاتے ہیں، کوئی کہتا تیرا احرام مکروہ ہو گیا، کوئی کہتا حرام ہو گیا، پتہ نہیں کیسے کیسے. تو جو لازم چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے، ان کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جو غیر لازم ہوتی ہے ان کو اپنے آپ پر ایسے سوار کر لیا جاتا ہے کہ واپسی گھر آنے تک اس کو غم اور پریشانی وہ ستائے رکھتی ہے. اس لیے یہ زیادہ سے زیادہ اس کے استحباب کا اس کا درجہ ہے. اگر وہ کوئی نہیں پڑھ سکا تو یہ بھی لازمی نہیں ہے، اس کا احرام باندھنا یہ درست ہے. دعا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.